قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بڑا بانصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا اور جنت میں اپنا گھر بنایا. پھیرا ہے جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، ہر جستجو میں نے اس کو ناکام ہی پایا. سامعین اکرام، میں نے خطبے میں جن آیت مقدسہ کا سہارا لیا ہے، ان آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو 6 چیزوں کا حکم دیا ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز کا حکم یہ دیا کہ اے لوگوں، تم میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلکہ تم اپنے خالق حقیقی کی بندگی و فرما برداری و اطاعت کیا کرو، کیونکہ وہی تمہاری پرورش کرنے والا ہے. اور اس آیت کریمہ میں دوسری چیز کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا کرو. اور تیسری چیز کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہو، یعنی ان کو ہوں سے ہاں تک بھی نہ کہو اور نہ انہیں کسی بات میں جھڑکو. اور اس میں چوتھی چیز کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام اور نرم لہجے میں بات چیت کیا کرو. اور پانچویں چیز کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے اے میرے پروردگار عالم، ہمارے ماں باپ پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا ہے. سامعین اکرام، اس سے بڑھ کر والدین کا حق ہم پر کیا ہو سکتا ہے، جبکہ خود خالق کائنات نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا ہے اور حکم دیا بندوں کو کہ اے میرے بندوں، تم میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور حکم دیا کہ اے میرے بندوں، تم میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور تم اپنے والدین کی ہر بات مانو اور انہیں اف سے ہاں تک بھی نہ کہو. سامعین اکرام، ذرا سوچو اور غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ جب ہمارے اور آپ کے والدین جوان تھے اور ان کے بازو میں طاقت تھی تو کیا انہوں نے ہمارے ناز و نخرے کو نہیں برداشت کیے؟ اسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جناب قاری حنیف صاحب اپنی تقریر میں بیان فرما رہے تھے. ایک لڑکا تھا. ایک دن وہ اپنے والد محترم کے گود میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک چبوترہ پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا اور وہ بچہ اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہے کہ ابا چبوترہ پر کیا ہے؟ تو اس کے والد نے کہا بیٹا کوا ہے. پھر پوچھتا ہے کہ ابا کالا کیا ہے؟ تو اس کے والد نے کہا بیٹا یہ کوا ہے، یہ کالا ہوتا ہے، یہ کائے کائے کرتا ہے اور بولتا ہے. جب کچھ عرصہ گزر گیا اور ان کے والد صاحب بوڑھے ہو گئے اور بینائی بھی کم ہو گئی تو اتفاق سے ان کو کچھ کالا نظر آیا تو وہ سوچنے لگے آخر کیا چیز ہے. جب سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کالا کیا ہے؟ تو اس کے لڑکے نے کہا بوڑھا دکھتا نہیں کہ وہ کوا ہے. اتنے میں اس بوڑھے ابا کو خیال آ جاتا ہے اور آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتا ہے کہ بیٹا ہائے افسوس، تم نے اپنے بچپنے کی زندگی کا حال بھلا دیا.
یہ کوئی دور کی بات نہیں کہ ہم میں یہ صفت پائی نہیں جاتی بلکہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرتے رہے کہ کہیں ہماری اسی بات پر پکڑ نہ ہو جائے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اور اس کی ناک خاک آلود ہو۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنایا، غور کرنے کا مقام ہے والدین کا مرتبہ کتنا اونچا اور بلند ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو والدین کی خدمت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور ان کی ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔